عظمت علوم نبوت۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے علم جاننے والے لوگوں سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے زمانے کی شریعت، اپنے زمانے کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ ہر نبی کو لوازم نبوت، علوم سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کے نبیوں کا بھی اور بعد کے حالات کا بھی اللہ تعالیٰ علم دے دیا ہے۔ پہلے کے حالات اور پہلے کے زمانے کے قوموں کے قصے، اور پہلے کی قوم کے لوگ کیسا برباد ہو گئے، اور آگے قیامت تک کے حالات کا بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا۔ اس کا قائل ہونا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یا علوم نبوت یعنی علم دین کو باقی علوم و فنون کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا، یا علماء دین کی بے وجہ علم دین کی تحقیق کرنا کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی بھی نبی کے بارے میں اتنا دل میں سمجھ لینا کہ یہ آدمی کو تو نبی سے اللہ کا علم ہے، نبی کو کیا معلوم ہوگا بولتے ہو، ان کو دیکھو اللہ کا نبی سے اللہ کا معلوم ہے، ان کو اسے سمجھنا یہ بھی کفر کی بات ہے۔ یا پھر دین کے علم کو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو، مدرسے کے پڑھنے پڑھانے کو، یا پھر قرآن پڑھاتے سو لوگوں کو، حافظ صاحبوں کو، علماء کو، ان کو کم نگاہ سے دیکھنا اور ان کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بولتے رہنا، یہ بھی کفر کی بات ہے۔ دین کا علم ہی کچھ اور ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نور سے پیدا کیا۔ فرشتے ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے، فرشتے مردمانے بھی نہیں انہوں اور انہوں بیکوام بھی نہیں، اللہ ان کو پیدا کر دیا بس ختم، اور ان کو وہ سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کام دیے، اللہ تعالیٰ وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں نوٹ کرنا ہے، یا پھر بوڑھے لوگ ہیں، بچے لوگ ہیں، تو ان کو ہاتھ پکڑنا، ان کو ہیلپ کرنا، یا پھر کچھ خاص قسم کی آیتیں ہوتی، وہ آیت پڑھے تو پھر وہ آیت کا فرشتہ اتر کر کو مدد کرتا ہے۔ ایسے تو اللہ ان کو جو کام دے وہ اس کام انہوں کرتے رہتے ہیں، اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، نہیں مانتے، نہیں سنتے، نہیں کرتے، یعنی ان کے اندر نہیں ماننے کا ان کے اندر مزاجت نہیں ہے۔ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، فرشتے کتنے ہیں اللہ کچھ معلوم ہے۔ اب ہمیں کرنا سو کیا ہے، کتنے فرشتے ہیں کہ ہمیں سب بھی دل سے اس پر ایمان لاتی ہیں، مانتی ہیں، تجویز ختم۔ اب ہمارے کو پورے فرشتوں کے نام کا معلوم ہے، پورے نبیوں کے نام کا معلوم ہے، ہمیں اتنا ماننا کہ کتنے نبیاں ہیں کہ ہم سب کو مانتی ہیں، کتنے فرشتے ہم سب کو مانتی ہیں، ایک بس ختم۔ البتہ ان میں سے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ فرشتے مشہور ہیں۔ جبرائیل کیا کام کرتی ہیں، انہوں نبیوں کے پاس وحی لے کو آتی ہیں۔ میکائیل بولنے والے فرشتے انہوں بارش برساتے رہتے ہیں، اللہ ان کو سونپ دیا ہے کام، تمہیں کرتے رہو کبھی، انہوں بارش برسانا، مخلوق کو روزی پہنچانا، وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اسرافیل انہوں ایک فرشتے، انہوں کیا کرتے ہیں، انہوں سور پھونکتی ہے، ایک بار سور پھونکیں گے سب جنے مر جاتی، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر سب جنے اٹھو کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینے کے واسطے لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا کام وہ۔ اسرائیل علیہ السلام انہوں مخلوق کی جان نکالنے پر انہوں اللہ کو طے کر رکھا ہے۔ اور بھی ان کے 21 کے کونی فرشتے، ان کے علاوہ بہت سارے فرشتے ہیں، ہمیں سب فرشتوں کو ماننا۔ کتب سماویہ، آسمانی کتابیں، آسمانی کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کو صحیفے بولتے، جیسا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، آدم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے۔ بڑی کتاب کو کتاب بولتے، چھوٹی کتاب کو صحیفہ بولتے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفہ بولتے۔
بڑی بڑی کتابوں کو کتاب بولتے ہیں. تو ہمیں سب جن جن نبیوں پر اللہ تعالیٰ جو جو صحیفے کتاب نازل کیا ہمیں سب کو ماننا. تو جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی. کون سے نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی سی کتاب دیا کہ وہ کتاب سچی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ 4 کتابوں بھی سچ اور حقیقی تھے سو. لیکن اب پہلے کی 3 کتابیں اور پہلے کے جتنے صحیفے ہیں وہ سب بھی اب وہ منسوخ ہو گئے. منسوخ ہو گئے مطلب ان کی لمٹ ایکسپائر ہو گئی ہے, ان کا ٹاک ٹائم ختم ہو گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاک ٹائم شروع ہوگا. جب یوں آ گئے تو پھر ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو اب تورات زبور انجیل اب ان کے اوپر میں چلتا ہوں, ان کے اوپر میں عمل کرتا ہوں بولتا نہیں ہوتا. کسی بھی انسان کو پہلے کی نبیوں کو پہلے کی کتابوں کو ماننا, لیکن اب چلنا سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب, اللہ تعالیٰ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جو نازل کیا ہے قرآن, اس پر چلنا پڑے گا اسے. اب قیامت تک کے لیے کتب سماویہ میں سے واجب الاتباع نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہی ہے. قرآن کریم پر ہمیں اب چلنا سو, میں تورات پر چل تم رہے تو بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ بھی اللہ کی کتاب, تورات بھی زبور بھی انجیل بھی, لیکن ان کا ٹائم ختم ہو گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آ گئے تو ان کا کتاب کا ٹائم شروع ہوا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا یہ ٹائم قیامت تک رہے گا. صداقت قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کے انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. قرآن مجید کا الحمدللہ رب العالمین کے الحمد کی الف سے دیکھو من الجنۃ والناس لاسٹ حرف آئے, تو شروع سے لے کر لاسٹ تک کے پورے حرف اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ اسے حفاظت کرتے ہیں. اسے یہ قرآن مجید کے پورے قرآن کے الفاظ میں سے ایک حرف بھی بدل کو نہیں ہے, ایک لفظ بھی ایک جملہ بھی بدل کو نہیں ہے, ایک زبر زیر پیش بھی بدل کو نہیں ہے. لوگ بدلنے کی کوشش کرے دشمنہ, لیکن بدلا نہیں سکے. جلا دیا قرآن کو لیکن پھر بھی وہ بدل نہیں سکا. جلا دیے حرفہ ختم ہو گئے, لیکن ہمارے سینے میں ایسا کیا ختم ہو سکتا. لوگ بہت کوشش کر کو جلا بھی دیے, پھاڑ بھی دیے قرآن کو, نہیں ہونا کا قبول کو. یہ کتاب ہے سو اس کو ایک قوم زندہ ہے سو کا قبول کو, مسلمان لوگ زندہ ہے سو کہیں کو, کتاب زندہ ہے, قرآن زندہ ہے, باقی ہے اس کا سے لوگ زندہ ہے قبول کو. کتاب کچھ ختم کرنے کے واسطے پلان بنا کو کتاب کچھ ختم کر دیے, جلا دیے, پھاڑ دیے, لیکن پھر بھی جن جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا, یاد تھا, ان کو کہاں جا سکتی اسے نہیں. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری قرآن کی اللہ لیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اللہ تعالیٰ یوز کر کر رکھے. آگے صحابی کسے بولتے؟ صحابی جس کو حالت ایمان میں نبی کی صحبت حاصل ہوئی اور اسی حالت پر ان کا خاتمہ ہوا ہو. صحابی کسے بولتے؟ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ کر رہنا. نمبر 1 ایمان کی حالت میں ایک شرط ہے سر, ایمان کی مسلمان ہونے کی حالت میں نبی کو دیکھ کر رہنا, خواب میں نہیں, ڈائریکٹ. خواب میں دیکھنے سے بندہ نبی کو صحابی نہیں بنتا ہوں. ڈائریکٹ نبی کا زمانہ پانا, نبی کے زمانے میں نبی کو دیکھنا, اور وہ بھی ایمان کے ساتھ دیکھنا, جب جا کو بندہ صحابی ہو سکتا ہے. اب خالی نبی کو دیکھ کے تو یہ صحابی بولے تو ابو جہل بھی دیکھ پڑا نبی کو, ہمیں اسے صحابی بولتے کیا؟ ابو جہل رضی اللہ عنہ بولتے کیا؟ ہمیں نہیں بولتے. ابو لہب رضی اللہ عنہ بولتے کیا؟ دیکھ کو تو ہے نبی کو ابو لہب ابو جہل, لیکن یہ لوگ ایمان کی حالت میں دیکھ کو نہیں ہے. تو صحابی کسے بولتے بولو؟ ایمان کی حالت میں. نمبر 1 ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ کر رہنا. نمبر 2 نبی کی صحبت میں بیٹھ کر رہنا, نبی کے ساتھ ان کو بیٹھنا, نبی کے ساتھ بیٹھ کر سننا, ان کا بیان سننا, ان کے ساتھ قرآن سیکھنا, کیا تو نبی کے ساتھ ایسا بیٹھ کر سیکھنا سننا. اور تیسری بات کیا ہے, ان کو ایمان پر ان کو انہوں مر کو رہنا, ان کی موت ایمان پر آ کر رہنا. اور بھی بہت سارے شرائط ہیں, لیکن اتنی یہ 2-3 شرطیں تو نمبر 1 درجے پر ہیں. بعض شرطیں میں سے ایک شرط حدیث بھی نقل کرنا کا قبول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہرحال یہ 3 شرطیں تو پکا ہے. ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ کر رہنا, نبی کے ساتھ میں بیٹھ کر رہنا علم سیکھنے واسطے, اور پھر ایمان کی حالت میں ان کی موت آ کر رہنا. اب دیکھو, اب یہ صحابہ
معیار حق ہے. معیار حق کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اللہ کو مانتی ہیں، نبیوں کو مانتا، بات آ گئی قرآن کو ماننا، نبیوں کو ماننا کا قول کو، اور جو یہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، نمازاں، اللہ کو ماننے کے بارے میں، نبیوں کو ماننے کے بارے میں، فرشتوں کو ماننا، قرآن کو ماننا، اور پھر اس کے علاوہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ایک کتنے کام آئے گی. پھر اس کے بعد پھر گھریلو زندگی ہے، بزنس کی زندگی ہے. یہ سب کیا کیا ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ 5 چیزاں. دین بولے تو یہ 5 چیزاں ہیں. عقائد میں پڑھتے سو جب عقائد ہے. اس کے بعد پھر عبادات، نماز کے بارے میں، نماز کی چیزاں، نماز، روزہ وغیرہ سب بھی. اور پھر اس کے بعد معاملات، لین دین کرنا، بزنس کرنا، یہ سب بھی. پھر اس کے بعد پھر معاشرت، گھریلو زندگی اور آپس کے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات ایک دوسرے کے، اور اس تعلقات ہمارے کیسے رہنا، یہ سب چیزیں. 5واں ہیں اخلاقیات. یہ 5 چیزیں ملے تو دین ہے. سو خالی ایک چیز نہیں ان میں سے، یا پھر 2-3 چیز، 4 نہیں، یہ 5 چیزیں ملے تو دین ہے. سو تو ہمارا یہ 5 چیزیں یعنی کیا، یہ 5 بھی ہمیں صحابہ ان 5 چیزوں کو کیسا کرے گی، ہمیں ویسا کہتے تو ہمیں ہمارا ایمان، ہمارا عقائد، ہمارے اعمال قبول ہونے کے اللہ کے دربار میں. ورنہ نہیں، ہمیں اپنے دل کیسا کام کر لے تو پھر ہمیں ہمارے اعمال، ہمارے عقائد اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کو آئیڈیل بنایا ہے، ہمیں ان کو ایسا کرے کہ ویسا کرے تو ہمیں کامیاب ہوتی ہے، ہمارا ایمان بھی کامل ہوتا اور ہمارے اعمال بھی کامل ہوتے ہیں. اب دیکھو نبیوں کے بارے میں پیچھے بات آئی تھی، کیا بول کر؟ معصوم عن الخطا بول کر. نبی کسے بولتے پیچھے بتا دیا تھا. انسان ہونا، ان کے اوپر وحی آتے رہنا، چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک رہنا، ان کی اطاعت فرض، یہ سب 4-5 باتیں بتایا تھا مجھے. تو نبی کے لیے 4-5 باتیں ہیں: انسان ہونا، اللہ بھیج کو رہنا، چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک رہنا، ان کی اتباع، ان کو فالو کرنا، فرض رہنا، اور ان کے اوپر وحی آتے رہنا. یہ 5 باتیں ہیں. تو ان میں سے ایک بات کیا ہے نبی کے لیے؟ وہی معصوم، ان سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. تو چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، اسے کیا بولتے؟ معصوم عن الخطا، چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا. لیکن صحابہ کون ہے؟ صحابہ محفوظ ہے. نبیاں، انبیاء پورے کے پورے معصوم، گناہ نہیں ہوتا، ان سے گناہ نہیں ہوتا. اور صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا. مطلب کیا ہے اس کا؟ معصوم عن الخطا کا مطلب کیا ہے؟ نبیاں پورے کے پورے معصوم. مطلب کیا اس کا؟ نبیوں سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے معصوم کا. محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ کا مطلب ہے صحابہ سے گناہ تو ہو جاتا، لیکن گناہ ہونے کے بعد میں انہوں اللہ سے ایسی توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے سے بالکل اس گناہ کو مٹا دیں گے. یہ مطلب ہے محفوظ کا. صحابہ سے گناہ نہیں ہوتا کا کو نہیں، گناہ تو ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ ایسا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی برکت، ان کی رونے دھونے کو دیکھ کر ان کی اللہ تعالیٰ کھاتے سے بالکل گناہوں کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے. یہ مطلب ہے محفوظ کا. آگے چلے. حب صحابہ وہ اہل بیت، نبی کے صحابہ سے محبت رکھنا، اور نبی کے گھر والے، نبی کی بیویاں. گھر والے کا تو بولتے کسے؟ بیویاں، اور پھر بیٹیاں اور صحابہ ہے. اور ایک معنی بھی کیا ہے؟ پورے مسلمان بھی اہل بیت، بڑا معنی ہے. اور ایک معنی اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کا مطلب پہلا مطلب اس کا اہل بیت کا بیویاں. اہل بیت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نبی کے داماداں، نواسے، بیٹیاں، یہ لوگ. تیسرا مطلب کیا ہے؟ تیسرا معنی اہل بیت کا پورے مسلمان لوگ بھی، ایمان پر عمل پر رہنے والے پورے مسلمان لوگ بھی اہل بیت میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں نبی کے صحابہ سے بھی اور نبی کے اہل بیت، ان سے ہمیں محبت کرنا. یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے. نبی کے صحابہ سے اور نبی کے گھر والوں سے اہل بیت بولتے ہیں ان کو. ان سے اگر ہماری محبت ہے بولے تو ہمیں یہ اصل میں نبی سے محبت ہے کا قبول کو. اگر ہمارے کو صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یا پھر اہل بیت سے محبت ہے نبی کے گھر والوں سے لیکن نبی کے صحابہ سے محبت نہیں ہے، تو پھر یہ اصل میں نبی سے دشمنی کی پہچان ہے. دونوں سے محبت ہونا ہمارے کو، نبی کے صحابہ سے محبت ہونا اور نبی کے اہل بیت گھر والوں سے ہمارے محبت ہونا. اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ بعض لوگ نبی کے گھر والے اور صحابہ کا قبول ہے تو بعض لوگ کیا سمجھتے؟ خالی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین نبی، انہوں صحابہ، انہوں اہل بیت کو بولتے، تو 5 جن کو بولتے. اب یہ کون بولنے والے انہوں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کل بول دو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ بہت عجیب لوگ آئے نا، ان کے اوپر لعنت کر پڑے. کل بول دو کون کی ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
نبی سے اور نبی کے صحابہ سے، نبی کے گھر والوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے صحابہ کیسا دین پر چلے انہوں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ویسا دین پر چلنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔